کاروبار شروع کرنے کے خواہشمند نوجوان اب حکومت سے 1 لاکھ روپے سے لے کر 2.5 کروڑ تک کا قرضہ حاصل کر سکتے ہیں۔ نئے کاروبار کا آغاز کرنا ہو یا چلتے ہوئے کاروبار کو بڑھانا ہو، وزیر اعظم کے اس کامیاب جوان پروگرام کے تحت انتہائی آسان شرائط پر بلا سود قرضہ جات حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرضہ حاصل کرنے کی شرائط اور مکمل طریقہ کار کے بارے میں بتائیں گے۔ پاکستان کی آبادی میں اس وقت سب سے بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے۔ ملک میں نوجوانوں کی آبادی میں 68% 30 سال کی عمر سے کم لوگ اور 32% 15 سے 29 سال کی عمر کے لوگ ہیں۔ حکومت کی جانب سے نوجوانوں کو قومی و بین الاقوامی سطح پر معاشی و اقتصادی استحکام فراہم کرنے کے لیے اس پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے۔ اس پروگرام کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے، جس میں 2.5 کروڑ تک کے قرضے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ نوجوان قرض کے حصول کے لیے کامیاب جوان کے آن لائن پورٹل پر اپلائی کر سکتے ہیں اور قرض کی تقسیم ملک بھر کے 21 بڑے بینکوں کے ذریعے حاصل کی جائے گی۔ اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے عمر کی حد 21 سے 45 سال تک رکھی ہوئی ہے۔ شناختی کارڈ کی شرط لازم قرار دی گئی ہے، تاہم آئی ٹی اور ای کامرس سے وابستہ کاروبار کے لیے کم سے کم عمر کی حد 18 سال رکھی گئی ہے۔ اسی طرح پاکستانی شہریت کی شرط بھی لازمی ہے۔ اس کے علاوہ اسمال انٹرپرائزز، نئے یا موجودہ کاروبار کی توسیع کے لیے قرضہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آئی ٹی اور ای کامرس سے وابستہ کاروبار کے لیے کم سے کم تعلیمی قابلیت، میٹرک، 6 ماہ کا تجربہ یا دونوں ہونا ضروری ہے۔ کامیاب نوجوان پروگرام میں حاصل کیے گئے قرض کو زیادہ سے زیادہ 8 سال کی مدت میں واپس کرنا ہوگا اور 1 سال تک گریس پیریڈ ہوگا۔ کاروبار کی نوعیت کے لحاظ سے قرضے کی رقم کو 3 درجات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے درجے میں قرض کی حد 1 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ روپے تک ہے۔ دوسرے میں قرض کی حد 10 لاکھ روپے سے لے کر 1 کروڑ روپے تک ہے۔ تیسرے درجے میں قرضے کی حد 1 کروڑ سے لے کر 2.5 کروڑ تک ہے۔ اس پروگرام کے تحت خواتین کے لیے 25% قرضہ جات وقف کیے گئے ہیں۔ قرضے کی منظوری کے بعد درخواست گزار کی ذاتی ضمانت، مال یا جائیداد کی ضمانت دی جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں فارم کو پر کرنے کے طریقے کے بارے میں۔ ویب سائٹ پر آن لائن فارم پر کر کے اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ فارم کامیاب جوان کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے، جس کو 9 مراحل میں پر کیا جائے گا۔ پہلا مرحلہ ابتدائی معلومات کا ہے، دوسرا مرحلہ ذاتی معلومات کا ہے اور اسی طرح کل 9 مراحل ہیں، جن کے بعد آپ کا فارم جمع ہو جائے گا۔ فارم پر درج تمام سوال انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں درج ہیں، جس سے فارم پر کرنے والے کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا۔ اپنی درخواست شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس کچھ سکین شدہ دستاویزات اور تصاویر موجود ہونی چاہیے، جن کے بارے میں اب آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ سکین شدہ دستاویزات میں پاسپورٹ سائز تصویر، قومی شناختی کارڈ کے دونوں اطراف کے حصے، تازہ ترین تعلیمی ڈگری و اسناد، میٹرک، انٹرمیڈیٹ، بیچلرز، ماسٹرز اور پی ایچ ڈی وغیرہ، ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ اگر کوئی ہو، لائسنس یا کسی تجارتی ادارے یا چیمبر کے ساتھ رجسٹریشن اگر لاگو ہو، موجودہ کاروبار کی صورت میں متعلقہ چیمبر یا تجارتی ادارے یا یونین کی جانب سے قرض کی فراہمی کے لیے تجویزی خط۔ اس کے علاوہ درخواست شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس مندرجہ ذیل معلومات کا ہونا ضروری ہے۔ نیشنل ٹیکس نمبر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو موجودہ پتہ پر آنے والے بجلی کے بل کا شناختی صارف نمبر، موجودہ دفتر کے پتے پر آنے والے بجلی کے بل کا شناختی صارف نمبر، اگر قابل اطلاق ہے آپ کے نام رجسٹر ہوئی کسی بھی گاڑی کا مکمل رجسٹریشن نمبر اگر قابل اطلاق ہو، اپنے قریبی رشتہ داروں کے علاوہ کسی بھی 2 افراد کے نام، قومی شناختی کارڈ نمبر اور موبائل نمبر۔ نئے کاروبار کی صورت میں ماہانہ کاروباری آمدنی، کاروباری اخراجات، گھریلو اخراجات اور دیگر آمدنی کے تخمینے، جبکہ موجودہ کاروبار کی صورت میں حقیقی کاروباری آمدنی، کاروباری اخراجات، گھریلو اخراجات اور باقی آمدنی۔ ان تمام ضروری دستاویزات اور معلومات کا ہونا لازمی ہے تاکہ درخواست فارم پر کرنے میں آسانی ہو۔